جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بیشتر ہمارے دوستوں کی جانب سے مبارکباد کے میسیجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیں. اسلامی سال کے آغاز میں اگر کوئی مسلمان مبارکباد دے رہا ہے تو پہلے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ نئے سال کی مبارکباد کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں. تو اگر آپ نئے سال کی مبارکباد دعا کے ساتھ لگا دیں کہ نئے اسلامی سال کے موقع پر دعا کرتا ہوں خداوند تعالیٰ اس نئے سال میں ہمیں ہر وہ نعمت نصیب فرمائے جو اب تک نہیں دی تھی، تو اس سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اسی نئے سال کی مبارکباد اگر اس طرح دی جائے کہ نیا سال آیا ہے، خوشی منائی جائے اور غم منانا غلط ہے نئے سال کے موقع پر، تو یقیناً اس سے کوئی غمزدہ ہوگا تو اسے تکلیف پہنچے گی. اگر غم حسین کی بات ہے تو غم رسول خدا سے ثابت ہے ہماری بیشتر کتب میں، اور اگر نہیں تو کم سے کم کون سا مسلمانوں کا ایسا فرقہ ہے جو حسین کی شہادت پہ خوش ہو سکتا ہے؟ میرے گھر کا غم تھوڑی ہے، یہ شفق جعفری کے گھر کا غم تھوڑی ہے، یہ تو رسول اللہ کے گھر کا غم ہے. اگر رسول سے عشق کا دعویٰ ہے تو ان کے گھر کے غم میں سادگی اختیار کریے، خوشی منانے سے پرہیز کریے. اہل تشیع کو کہا جاتا ہے کہ ایک گروہ کو کہ یہ تو رونے والی قوم ہے، اور 1400 برس گزر گئے اس واقعے کو، آپ کیوں بار بار ہر سال اسی طرح روتے ہیں؟ آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کو کوئی نقصان پہنچے تو آپ رونے لگتے. تو عزیزوں، جب رسول کے کسی ایسے محبوب نواسے کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس کے لیے غم منایا جا رہا ہے تو اس غم میں مشکل کیا ہے؟ زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین. آداب، میں ہوں شفق جعفری. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن. انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ قرینہ حسین کا، سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. آقا امام حسین کا پیغام رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور ان کا وہ مارکا جو کربلا میں میرے امام نے سجدے کی حالت میں سر کٹوا کر دیا تھا، وہ ہمیشہ ہمیں حق و باطل کا فرق سکھاتا رہے گا. آج پھر ہم نے ایک اہم اور نازک موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے مولانا سید شعیب نقوی صاحب کو. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. سر مزاج گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، دعائیں آپ کی. جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بیشتر ہمارے دوستوں کی جانب سے مبارکباد کے میسیجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس پہ ایک فرقہ یعنی اہل تشیع کے یہاں غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ مبارکباد دینے کا مہینہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیں کہ یہ سلسلہ مبارکباد دینے کا صحیح ہے یا کہاں غلط ہے. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وسیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والاصحابہ الیمین. دیکھیں، بہت ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی، ان کا وقت ان کو غلط بنا دیتا ہے. کیا خوب بولا. ٹھیک ہے. اگر نئے سال کی مبارکباد کوئی غیر مسلمان دے رہا ہے پہلی محرم کو تو اس کا تعلق ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے، اسلامی سال ہے.
اسلامی سال کے آغاز میں اگر کوئی مسلمان مبارکباد دے رہا ہے تو پہلے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ نئے سال کی مبارکباد کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں. چلیں مان لیتے ہیں کہ تعلق پیدا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس میں تعلق کی کیا بات ہے, نیا سال شروع ہوا ہے, اچھی بات ہے. تو اگر آپ نئے سال کی مبارکباد دعا کے ساتھ لگا دیں کہ نئے اسلامی سال کے موقع پر دعا کرتا ہوں خداوند تعالیٰ اس نئے سال میں ہمیں ہر وہ نعمت نصیب فرمائے جو اب تک نہیں دی تھی, تو اس سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ٹھیک. اسی نئے سال کی مبارکباد اگر اس طرح دی جائے کہ نیا سال آیا ہے, خوشی منائی جائے اور غم منانا غلط ہے نئے سال کے موقع پر, تو یقیناً اس سے کوئی غمزدہ ہوگا تو اسے تکلیف پہنچے گی. یہاں تک کہ جو بھی امت مسلمہ کا فرد ہے وہ یقیناً سیرہ و سنت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے مقدم رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس پہ عمل کرے. بے شک تعجب کی بات نہیں ہے کہ رسول کی زندگی میں 10 سال ہجرت کے آئے نئے کسی ایک سال پیغمبر نے مبارکباد دے دی ہوتی, کبھی ایسا نہیں ہے. اگر غم حسین کی بات ہے تو غم رسول خدا سے ثابت ہے ہماری بیشتر کتب میں, اور اگر نہیں تو کم سے کم کون سا مسلمانوں کا ایسا فرقہ ہے جو حسین کی شہادت پہ خوش ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کی پناہ میں رسول خدا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے تمہارے باپ سیدنا ابراہیم اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو بھی انہیں الفاظ میں پناہ میں دیتے تھے کہ خدا انہیں ہر زہریلے جانور سے بچا, شیطان سے پناہ میں رکھ اور ہر نقصان بچا اور بری نظر کرنے والے سے بچا. پیغمبر جس حسین پر بری نظر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے, حسین کو قتل کر دینے والے اور میں بانٹ دینے والے کو پسند کریں. کیا کہنے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث اگر اہل سنت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3371 3371 ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, یہ حسن و حسین جنت کے سرداروں میں سے ہیں. یہاں تک کہ فرماتے ہیں اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے اور یوں دعا فرمائی, رسول کہہ رہے ہیں یہ دونوں میری اولاد ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں, اے اللہ ان دونوں نواسوں سے میں محبت کرتا ہوں, اس لیے تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور اس شخص سے محبت, یہ جملہ کمال ہے حضور کا, اور اس شخص سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت فرمائے. کمال نہیں ہے؟ کیا بات ہے. یہ صحیح کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے, آپ کہاں دوسری کتابوں میں جا رہے ہیں. اور حتیٰ کہ ایک جگہ تو فرمایا, سیدنا علی بن مروہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ تعالیٰ مکمل حدیث یہ ہے, حسین و منی وانا من الحسین, سب کہتے ہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے. مکمل حدیث جو صحیح بخاری جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. اور اگلا جملہ حضور کا, اس شخص سے محبت فرمائے اللہ تعالیٰ جو حسین سے محبت کرے. واہ واہ واہ. حسین میرے نواسوں میں عظیم الشان نواسا ہے. یہ ایکسٹرا جملہ. یعنی کون سے مذہب میں کون سے کلچر میں تقاضۂ محبت یہ ہوگا کہ نواسے کی موت پہ خوشی منا کے نانا سے عشق کا اظہار کیا جا سکے؟ ہائے ہائے, ہرگز ممکن نہیں ہے. تو خدا را میرے بھائی اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہرگز آپ کسی کو ناراض کر کے خوشی نہیں منا سکتے. عام آپ کی زندگی میں, مجھے نہیں پتا آپ سے ساتھ کبھی ایسا ہوا یا نہیں ہوا, آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو, خدا نہ کرے برابر میں آپ کے پڑوسی کے گھر میں کوئی موت واقعہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ کوئی غم ان کے اہل خانہ کو نصیب ہو جائے, تو کیا آپ اپنے گھر کی روشنیوں کو مدھم نہیں کر دیتے؟ بالکل. کیا آپ اپنی خوشیوں کو سادگی میں نہیں ڈھال دیتے؟
تو یہ تو رسول خدا کے گھر کا غم ہے، میرے گھر کا غم تھوڑی ہے، یہ شفق جعفری کے گھر کا غم تھوڑی ہے، یہ تو رسول اللہ کے گھر کا غم ہے۔ اگر رسول سے عشق کا دعویٰ ہے تو ان کے گھر کے غم میں سادگی اختیار کریے، خوشی منانے سے پرہیز کریے، اس سے زیادہ تو آپ سے ہمیں مطلوب بھی نہیں، مندوب بھی نہیں۔ حسین منی وانا من الحسین۔ مولانا صاحب بہت بہت زبردست یہ 2 پوائنٹ جو ہیں آپ نے دے دیے سننے والوں کی خدمت میں، اب آپ لوگ خود غور و فکر اس پہ فرمائیں۔ قبلہ جو دوسرا اس کے ساتھ ہی جملہ آتا ہے وہ یہ کہ یہ تو رونے والی قوم ہے، جو ایک مخصوص یعنی اہل تشیع کو کہا جاتا ہے کہ ایک گروہ کو کہ یہ تو رونے والی قوم ہے، اور 1400 برس گزر گئے اس واقعے کو، آپ کیوں بار بار ہر سال اسی طرح روتے ہیں؟ بلکہ کمال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی ہم مرنے والے کو نہیں روتے، ہم کربلا والوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تو یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ جو ان کا اعتراض ہے رونے پہ، اس کا کیا جواب آپ کے علم سے ہمیں مل جائے گا؟ دیکھیں، رونے کا سوال تو ہر انسان خود اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، کسی باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ رونا ایک نفس انسانی کی طبیعی کیفیت کا نام۔ آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کو کوئی نقصان پہنچے تو آپ رونے لگتے ہیں۔ بچہ کوئی اس کا محبوب کھلونا ٹوٹ جائے تو گریہ شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ رسول کی اسی حدیث کے مطابق، بلکہ اس سے بڑھ کر جناب ابو ہریرہ سے روایت، کون رد کرے گا ان روایات کو؟ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، جب امام حسین پشت پر سوار ہو گئے اور سجدے میں تاخیر ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، دراصل بیٹا میرا مجھ پر سوار ہوا تھا، تو مجھے یہ برا محسوس ہوا کہ میں سجدے سے جلدی سر اٹھا لوں اور اس بچے کے کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو سکے۔ کمال نہیں؟ کیا کمال ہے واقعی۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر 3774، 3774، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، اور کتنی مسند احمد ابن حنبل میں ظاہراً 1669 اس کا نمبر۔ یعنی یہ وہ حدیثیں ہیں جو کہ ہم اہل اسلام کی کتابوں میں درج ہیں۔ موجود ہے۔ رسول جس نواسے کی محبت میں سجدے کو طول دے رہا ہے، پیچھے جماعت ہے۔ ہم اور آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا بچہ پشت پہ آ جائے، 2 سے 3 دفعہ ذکر کرنے کے بعد ہم اسے ہٹا کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جھڑک دیں گے، بالکل صحیح ہے۔ تصور کریں حضور کو حسین کی رضا کس قدر راضی کرتی ہے کہ وہ نماز کے اندر سجدے کو طول دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو اہل سنت کی حدیث ہے۔ اہل تشیع کے اندر جو یہ حدیث نقل ہوئی ہے وہ اس طرح سے کہ 70 مرتبہ حضور نے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کا، اور جناب ابو ہریرہ سے یہ واقعہ امام حسن کے لیے بھی نقل ہوا، امام حسین کے لیے بھی نقل ہوا۔ تو عزیزوں، جب رسول کے کسی ایسے محبوب نواسے کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس کے لیے غم منایا جا رہا ہے تو اس غم میں مشکل کیا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم رونے والی ہے، ہم غم منا رہے ہیں، تو آج تک کسی بھی انسانی معاشرے میں کسی کی خوشی سے تو لوگوں کو تکلیف ہوتے سنا ہے، کسی کے غم منانے سے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم یہاں سڈنی آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ہم اپنے نان مسلم نیبرز کو جب بتاتے ہیں کہ ہم غم منا رہے ہیں، وہ احساس کرتے ہیں۔ میرا سامنے نیبر کرسچن ہے، میں اس کو نظر دینے گیا تو اس کا بیٹا گاڑی صاف کرتے ہوئے اس نے سانگ چلائے ہوئے تھے، اور اس نے کہا او ہاں سوری آئی ریمبر اٹس یور عاشورہ، پلیز سوئچ آف یور چینل۔ یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت کے تقاضے ہیں۔ اور اگر یہ قوم رونے والی ہے تو حضور آپ اس قوم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ رونے سے کسی کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے، یہ تو وہی مشکل ہے جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تھی۔
بعد از مثال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب جا کر گریہ کیا کرتی تھی تو مدینے کے لوگ کہتے تھے یا علی اپنی زوجہ سے کہیں کہ رونے کا وقت معین کر لیں، یہ صبح شام بابا کو روتی رہتی ہے۔ اس وقت کوئی صحابی رسول اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ جا کے جناب زہرا کو کہے یہ جان خدا کی دی ہوئی تھی، اس نے واپس لے لی، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں اپنے بابا کو؟ کوئی ایک روایت اس طرح کی دکھا دیجئے، ایک حدیث دکھا دیجئے۔ لیکن یہ ضرور ملتا ہے، حضور نے فرمایا اور خدا لعنت کرے قاطع شجر السدرہ پر کہ جو اس بیری کے درخت کو کاٹے جس کے نیچے بیٹھ کر میری بیٹی روئی۔ کس طرح ان باتوں کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ آج کے اس معاشرے میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر رونے پر جزا ملی تو ہمیں مل جائے گی، اور اگر نہیں ملی تو نمازیں تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوں گے جنت میں رسول کے محضر میں۔ لیکن اگر گریہ حسین کرنے پر کچھ ملنے لگا تو میرے پاس تو اشک اذا ہوں گے، آپ کے پاس کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ان کو کیسے دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ میں اپنے باپ دادا پہ تو روتا رہا، اپنے بچوں پہ روتا رہا، اپنے غم پہ روتا رہا، لیکن ہاں آپ کے غم پہ رونے کے لیے مجھے یہ بتایا گیا کہ رونا بدعت ہے۔ جی ظاہراً کافی ہے اس سوال کے جواب میں۔ بہت، میں تو سمجھ رہی ہوں کہ آپ نے میں اس اثر کو زائل نہ کروں جو اس گفتگو کے بعد ہمیں ملا ہے اور اس پہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ جو قبلہ نے دو مثالیں دی ہیں بہت لازوال ہیں، جیسے کہ جو اپنی پڑوسی کی مثال دی، تو بالکل وہی جو مشہور شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو ہم یہ غم حسین مناتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، یہ ہم شیعہ گھر کا بچہ بتا سکتا ہے، یا وہ کیفیت، وہ انداز جو ان کے چہروں سے عیاں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت گفتگو ہو گئی، اور اس کے ساتھ میں اپنے جذبات کا اظہار کر دوں کہ روز حساب سب کا سفر ہوگا مختلف، دوزخ میں دفن ہوں گے کئی سنگ و خشت میں، لیکن حسین ہم تیرے نوکر بسط خروش، جائیں گے کربلا سے گزر کر بہشت میں۔ بہشت میں انشاءاللہ۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مردہ باد۔ اللہ حافظ۔ زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین۔